السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نقطہ اعتراض، میں ہوں یشمین جمال۔ ناظرین، یہ بات جیسے جیسے دن گزر رہے ہیں ثابت ہوتی جا رہی ہے کہ 9 مئی کو جو کچھ ہوا اس ملک میں وہ عمران خان صاحب کے خود کے بنائے ہوئے بیانیے کا نتیجہ تھا۔ اگر ہم بات کریں جو اس وقت حکومت میں لوگ ہیں، اہل اقتدار ہیں، ان کی جانب سے یہ بات بار بار بتائی جا رہی تھی کہ ہمارے پاس ٹھوس ثبوت اور شواہد ہیں کہ کس طریقے سے یہ سارا کچھ پری پلانڈ تھا۔ پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اگلے اس کے اندر سلسلے کے اندر جو پاکستان تحریک انصاف سے چھوڑ کے جانے والے لوگ ہیں وہ سامنے آتے رہے اور اس بات کا اعتراف کرتے رہے کہ یہ سارا کچھ جو ہے وہ پلان تھا۔ فیاض الحسن چوہان صاحب نے تو بہت تفصیل سے اس زوم کال کا پورا احوال بتایا، جہاں پہ خان صاحب نے کس طریقے سے خیبر پختونخوا میں کیا کچھ کرنا ہے اور پنجاب میں کیا کچھ کرنا ہے، اس کی بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ پلاننگ جو ہے وہ شیئر کی اپنی لیڈرشپ کے ساتھ، سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ کے ساتھ۔ اور اب اگر جس وقت میں آپ سے بات کر رہی ہوں، ایک انٹیلیجنس رپورٹ بھی سامنے آ گئی ہے جس کے اندر یہ بات بہت وضاحت سے بتائی جا رہی ہے اور کہی جا رہی ہے کہ کس طریقے سے یہ کہا گیا کہ جب مجھے اریسٹ کیا جائے گا تو اس کے بعد کہاں جانا ہے، کن پوائنٹس پر اکٹھا ہونا ہے، کون کون سی تنصیبات ہیں جن کو جو ہے جن پر حملہ آور ہونا ہے، اور کس طریقے سے موب کی صورت میں جا کر توڑ پھوڑ کرنی ہے، ملک میں جلاؤ گھراؤ کرنا ہے۔ اور یہ بات بار بار حکومت کی طرف سے بھی کی جا رہی ہے کہ خان صاحب اس بات کا اعتراف بھی کر چکے ہیں کہیں نہ کہیں، جہاں انہوں نے یہ کہا کہ اگر مجھے پھر سے اریسٹ کیا گیا تو اس سے زیادہ جو ہے وہ حالات خراب ہو سکتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پہلے جو کچھ ہوا وہ اس کے بعد مزید سیکنڈ فیز کے لیے بھی کسی قسم کی پلاننگ کر چکے ہیں۔ اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہی ہوں، مریم نواز شریف صاحبہ بھی گفتگو کر رہی ہیں، ان کا بھی جو جلسہ ہے وہ جاری ہے، اور انہوں نے بھی اپنی گفتگو میں یہی کہا ہے کہ کس طریقے سے عمران خان نے جتھوں کو آرگنائز کیا اور اس کے بعد دھاوا بولنے کے لیے پورا ایک منصوبہ تھا اور اس کے تحت سارا کچھ کیا گیا۔ تھوڑا سا اس ایشو پر بات کریں گے، ایٹ دی سیم ٹائم بات کریں گے سپریم کورٹ کا جو کہ ججز پر جو کمیشن بنایا گیا تھا آڈیو لیکس کی انویسٹیگیشن کا، اس کے حوالے سے، کیونکہ اس کمیشن نے تو آفیشلی 8 آڈیو لیکس کی جو ٹرانسکرپٹ ہے وہ بھی ریلیز کر دی، لیکن سپریم کورٹ کا جو آنریبل 5 رکنی بینچ ہے ان کی طرف سے جو ہے وہ ایک شارٹ ابھی آرڈر سامنے آیا، اور یہ فیصلہ پہلے تو کہا جا رہا تھا کہ محفوظ کر لیا گیا، لیکن اب سنا دیا گیا اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو کمیشن ہے اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے، جو نوٹیفیکیشن ہے اس کمیشن کو بنانے کا اس کو معطل قرار دیا گیا ہے۔ تو اس پر بھی بات کریں گے کہ اس کی کیا لیگل جو ہے وہ ریمیفیکیشنز ہو سکتی ہیں۔ ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں ایشوز پر بات کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی سے خرم پرویز راجہ صاحب موجود ہیں۔ بہت شکریہ سر آپ کا، آپ تشریف لائے، آپ نے وقت دیا۔ پاکستان مسلم لیگ نواز سے سینئر سیاستدان ہے سینیٹر رانا مقبول احمد نے ہمیں جوائن کیا، بہت شکریہ سر آپ کا، آپ کے وقت کے لیے۔ اور تجزیہ کار ہیں، اینالسٹ ہیں اظہر جاوید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، بہت شکریہ سر آپ کا بھی، آپ کے وقت کے لیے۔ میں رانا مقبول صاحب سر آپ سے گفتگو کا آغاز کر لوں، بہت ساری چیزیں ہیں لیکن یہ جو نوٹیفیکیشن جو ہے معطل کیا گیا، میں تھوڑا سا کیونکہ ابھی اس وقت کی تازہ خبر ہے، اس کو کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں سر؟ کیونکہ آج جو وہاں پہ صحافی بھی موجود تھے، انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ بہت سارے ایشوز کے اوپر کچھ I don't know if it's the right word to use or not کہ ایجیٹیٹڈ دکھائی دے رہے تھے۔ انہوں نے جب یہ کہا گیا کہ اعتماد نہیں ہے بینچ پر، اس پہ بھی بہت ناراضگی کا اور برہمی کا اظہار کیا، اور اب یہ نوٹیفیکیشن سامنے آ گیا، یہ فیصلہ سامنے آ گیا جس میں کہا گیا ہے کہ نوٹیفیکیشن جو ہے وہ معطل ہے۔ دیکھیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تمام دوستوں کو میرا سلام ہو۔ بات یہ ہے کہ ایک بیسک پرنسپل ہے لا کا اور جسٹس کا، nobody can be judge of his own cause۔ کوئی آدمی اپنے مقصد کا جج نہیں ہو سکتا۔ آنریبل چیف جسٹس جو ہیں، ایٹریبیوشن جو ہے اس ساری ٹیپ میں اور ادروائز بھی آپ دیکھتے ہیں کس کی طرف ہے اور کس کس کا ذکر ہو رہا ہے۔ جب اٹارنی جنرل نے درخواست کی تھی چیف جسٹس صاحب سے کہ آپ اس کو نہ سنیں، تو انہیں اسی وقت ہی اس کو گیو اپ کر دینا چاہیے تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ایک حکومت کا ٹرسٹ نہیں ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ ایٹیٹیوڈ پارشل ہے اور ایک باعث ہے، تو پھر ان کو نہیں سننا چاہیے۔ ایسے فیصلوں کی کریڈیبلٹی نہیں ہوتی، نہ یہ مانے جاتے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اصول کی جو ہے نا وہ وائلیشن کی گئی ہے، اور تمام لاز جو ہیں ان کی بیسک اسپرٹ ہوتی ہے پرنسپل آف پروپرائٹی۔ پروپرائٹی یہ ڈیمانڈ کرتی تھی کہ وہ اپنے اس سارے ایشو سے الگ ہو جاتے، لیکن انہوں نے پروپرائٹی کے پرنسپل کو وائلیٹ کر لیا ہے اور کہہ دیا ہے کہ اس کی کوئی سٹیٹس نہیں ہے۔ اور پھر وہی جو بات پہلے کا، اگر آپ نے ریما عمر کا ساری ڈیٹیلڈ انٹرویو دیکھا ہوگا تو اس نے کیا کہا تھا کہ وہی جج صاحبان جو ہیں وہ 18 کیسز میں آئے ہیں بار بار وہی، اور باقی جو سینئر بھی ہیں اور بڑی اچھی ریپوٹیشن کے لوگ ہیں ان کو تو ایک کیس بھی نہیں دیا گیا، جس کے کیا معنی ہے؟ آج بھی وہی 3 یا 4 اس میں موجود تھے،
इसलिए मैं समझता हूँ कि इस पर रिकन्सिडर करने वाली बात है। इस पॉलिसी का नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा। चलिए और जिस तरह इस मुल्क को, जुडिशरी को, इंस्टीट्यूशंस को डिवाइड करने की जो ये हो रही है मामला, उसी की वजह से ये सारी कमोशन है। आपको याद है कि ये सारी कमोशन क्यों शुरू हुई? 63A से शुरू हुई ना जी। जब 63A को सही इंटरप्रेट नहीं किया गया और वो लेजिस्लेटर जिसने अभी वोट भी नहीं डाला उसे पहले ही डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, तो उससे शुरू हुआ ना ये मामला। उसके बाद आप देखते हैं कि वही बेंच और वही इश्यूज और बार बार वही इश्यूज। और अभी जो चल रहा था केस इलेक्शन के बारे में, हाई कोर्ट का डिवीजन बेंच सुन रहा था, इंट्रा कोर्ट अपील थी, उसके दौरान ही 2 ऑनरेबल जज साहबान ने रिकमेंड कर दिया, जबकि वो केस सुन रहे थे, एक सर्विस का, एक DIG का केस सुन रहे थे कि जी सुओ मोटो लें आप। उन्होंने सुओ मोटो ले लिया और सुओ मोटो देखें आपने सारे सीओ ने कहा कि सुओ मोटो नहीं बनता। तो खुदा के वास्ते आप किसी की ओपिनियन को तो रिस्पेक्ट करें ना। So basically आप ये कह रहे हैं कि इस तरह के डिसीजंस जो हैं वो बार बार यही करेंगे, वो ज्यादा तो नुकसान मैं बात खत्म कर रहा हूँ जी। तो इसकी क्रेडिबिलिटी नहीं है। इससे मजीद जो है खलफशार फैलेगा और ये मामले को सीधा करने वाली बात नहीं है, ये मामले को ज्यादा खराब करेगा। ठीक है। अच्छा, मैं क्रेडिबिलिटी समझता पर तो हूँ इस जी जी खुरम साहब, क्रेडिबिलिटी पर तो हम बात करेंगे सर। मैं मुझे इजाजत है, मैं खुरम साहब को गुफ्तगू में शामिल करूं। क्रेडिबिलिटी पे तो बात करेंगे। कमीशंस, तहकीकाती कमीशंस, ये कोई पहली दफा बने हैं? मतलब क्यों इसको इतना ज्यादा हाइप भी दिया गया, चैलेंज किया गया और आज ये फैसला भी आ गया? चैलेंज की हद तक तो ठीक था, लेकिन क्या आप ये फैसला एक्सपेक्ट कर रहे थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यशवीन, थैंक यू सो मच, आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया। मेरे लिए बड़ा हैरान कौन है ये आज का जो ये फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का। मैं ये समझता हूँ कि ये जो ऑडियो लीक्स थी, 8 गालिबन ऑडियो लीक्स थी जी। और ये वो ऑडियो लीक्स थी कि जब ये मंजर आम पर आई तो उन्होंने हमारी सोसाइटी में, पूरे पाकिस्तान में एक हिजान बरपा हो गया, एक बड़ा तूफ़ान आया, भौचाल आया और इनके हक़ाइक़ कौम तक पहुँचना बहुत ज़रूरी थे। अब अगर एक कमीशन बनाया गया था और उस कमीशन को ये इख्तियारात दिए गए थे कि आप इसको इन्वेस्टिगेट करें और हक़ाइक़ सामने लाएं, तो मुझे ये समझ में नहीं आ रही कि इसको ख़त्म करने की बेसिक लॉजिक क्या दी गई है। फैसला अगर डिटेल्ड हो तो हम उसमें देखें। अभी वही मैं कह रहा था, अभी ये बात हम तक पहुंची है, लेकिन मैं यही कहूँगा कि ये इससे मज़ीद मेरा ख्याल है कि जो इंसाफ का निज़ाम है या जो लोगों की रिजर्वेशंस थी वो मज़ीद उनमें सही होने की तरफ जाएगी ये बात, और ये अफसोसनाक है। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि ये जो है, लेकिन अगेन जो बात अभी कर रहे थे राना साहब, क्रेडिबिलिटी, और वो कह रहे हैं कि इसको रिव्यू होना पड़ेगा इस फैसले को, आपको कोई फायदा उससे होता हुआ हासिल होता हुआ नजर आ रहा है? ज़ाहिर है जो कानूनी तकाजे हैं या जो ऑप्शंस बाकी रह गई हैं वो तो की जाएंगी, लेकिन इन द फर्स्ट प्लेस मेरा ख्याल है, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रही कि इसको ना सुनने की वजह क्या है, कि क्यों नहीं ये सुप्रीम कोर्ट हमारी चाहती कि इसको सुना जाए और जो कमीशन जो इन्वेस्टिगेट करना चाहता है उसे वो इन्वेस्टिगेशन करने दिए जाए। ठीक है, चलिए विल वेट फॉर द डिटेल्ड ऑर्डर देखने के लिए कि उसमें क्या उसके फैक्टर्स क्या उसके पीछे बताया गया है। मैं थोड़ा अर्ज करूं? जी जी सर, जी सर। मैं थोड़ा अर्ज करूं अगर मुझे इजाजत हो जी राना साहब। हाँ, उन्होंने ये कहा है कि चूंकि चीफ जस्टिस से पूछा नहीं गया, उसका कॉन्सेंट नहीं लिया गया ये बेंच जो है कमीशन बनाने से पहले, हुकूमत ने उसको, ये मेन पॉइंट उनका ये है, हुकूमत ने उससे पहले ही इसको क्लैरिफाई कर दिया था, लॉ मिनिस्टर ने, कि जनाब हम आपसे इजाज़त किस चीज़ की लें, हुकूमत कॉम्पिटेंट है इस कमीशन बनाने की, लेकिन जब आप पार्टी हैं इसमें तो हम पार्टी से कैसे पूछें? जो एक्विजिशंस आपके खिलाफ हैं उसमें आपको हम कैसे कंसल्ट करें, कैसे आपका अप्रूवल लें? ये कानूनी तौर पे भी नहीं है, जो मैंने प्रिंसिपल ऑफ प्रोप्राइटी की बात की उसके मुताबिक भी नहीं है। ये इशू है जिसके ऊपर उन्होंने मेन बेस किया है कि मेरे से नहीं पूछा गया, आपसे कैसे पूछा? पार्टी इन दिस, तो कैसे वो पूछें आपसे? यशवीन, मैं ये कहना चाहूँगा, मैं ये कहना चाहूँगा यशवीन, अगर तो इसमें सीजे साहब खुद पार्टी थे तो उन्हें ये सुनना ही नहीं चाहिए था। और इस जो कमीशन बनाया गया था उसको अपनी तहकीक करने देते, खुद इसका पार्ट ना बन के मामलात से तो वैसे भी अलग कर लेना चाहिए, इंटरेस्ट की वजह से खुद अलग कर लेना चाहिए, अलग कर लेना चाहिए। अच्छा जावेद साहब, सर किस तरह से देख रहे हैं आप ये रीजन ये दिया गया है कि पूछा नहीं गया चीफ जस्टिस से और जो नोटिफिकेशन है उसको मुअत्तल करार दे दिया गया, वेयर इज दिस गोइंग टू गो? क्या मतलब किसी किस्म का रिव्यू का कोई एवेन्यू आप समझते हैं कि मौजूद है, या दोबारा फिर हेड्स ऑन हम देखेंगे दो इदारों को मुल्क में इस वक्त?
بہت شکریہ جشفین. رانا صاحب نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی کہ یہ تسلسل ہے 63A کا، لیکن میں کہتا ہوں یہ تسلسل 63A کا نہیں ہے، یہ تسلسل ہے 2017 سے جو کچھ ہوا، جو پاناما کے نام پر چیزیں ہوئیں، جس طرح ایک ادارے کو استعمال کیا گیا، جس طرح ایک شخص نے جنہیں ثاقب نثار کہا جاتا ہے، جس طرح انہوں نے چند لوگوں کے ساتھ مل کر پاناما کے نام پر سزائیں دینے کا آغاز کیا، جس طرح انہوں نے جو بینچز بنائے، جس طرح انہوں نے جی آئی ٹی کی اجازت دی، جس طرح ایک نگران جج لگا ان کیسز پر، جس طرح ثاقب نثار صاحب نے کہا نہیں ہمیں ہر صورت میں یہ کیس مکمل کرنا ہے 2018 کے الیکشن سے، جس طرح کہ انہوں نے جج ارشد ملک پہ پریشر ڈالا، جس طرح کہ شوکت عزیز صدیقی پہ الزام لگتا ہے کہ ایک جنرل فیض صاحب نے ان کے گھر جا کے انہیں کہا کہ ان کو سزا دینا، یہ وہ سارا اس کا تسلسل ہے. اگر آپ اس کو اٹھا کے دیکھیں تو 2017 سے شروع ہونے والا ناانصافیوں کا یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے. ادارے محترم ہیں، اداروں میں بیٹھے لوگ محترم ہیں، اداروں میں بیٹھے لوگوں کو یہ دیکھنا ہوگا کہ جو ان کے پیش رو تھے، ان کے جو فیصلے تھے اسی طرح کے، جس طرح کہ ان کو جو اب ماضی میں لکھا گیا ہے، جنہیں اب عدلیہ کا ایک سیاہ ترین باب قرار دیا جاتا ہے، جس کی تفصیلات اب سامنے آ چکی ہیں، جس کے جو کردار ہیں وہ خود اس بات کا اقرار کر چکے ہیں کہ ہم نے یہ کیا. یہ اب ناانصافیوں کا سلسلہ جو ہے، اگر ہم سپریم کورٹ جیسے بڑے ادارے پہ، جو آخری ادارہ ہوتا ہے انصاف کے لیے، اگر اس پر ہی اعتماد نہیں رہے گا تو پھر کیا کیا جائے گا؟ لیکن ایک بات جو خرم نے کی ہے وہ ایک بہت پرٹیننٹ سوال ہے کہ کیوں کوئی چاہے گا کہ اس طرح کے معاملات کی انویسٹیگیشن نہ ہو؟ اگر کسی قسم کی رانگ ڈوئنگ سامنے آ رہی ہے تو اس شک کو دور نہیں کر لینا چاہیے آپ کے خیال میں؟ بالکل کرنا چاہیے. اس میں تو چیف جسٹس صاحب کو آگے بڑھ کے کہنا چاہیے کہ یہ لوگ ہیں، یہ میری فیملی کے لوگوں پہ الزام ہے، میں ان کو پیش کرتا ہوں، ان سے تحقیق کریں، ان کو آپ جس طرح چاہیں میں آپ کے ساتھ ہوں گا. بینگ دی کسٹوڈین آف دی سپریم کورٹ، میں آپ لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوں. آپ ان سے تفتیش کریں، ان سے پورا کا پورا جس طرح کا بھی چاہیے آپ ان کے ساتھ ان سے بات کر سکتے ہیں. یہ تقاضا ہے اس منصب کا جس پہ کہ ہمارے سب سے بڑے ادارے کے جو منصف اعلیٰ بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ اس کے برعکس ہو رہا ہے. اور ایک تحقیقات، اگر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سپریم کورٹ کی تحقیقات کو روک دیا گیا ہے، ججز کی، سپریم کورٹ نہیں، 3 ججز کی، تو کیا حکومت اب اس پہ تحقیق نہیں کر سکتی؟ میں کہتا ہوں اس سے زیادہ تحقیق ہوگی، اور ہو سکتا ہے کہ زیادہ جو شواہد ہیں وہ سامنے آئے. انصاف کو روکا نہیں جا سکتا. یہ تو حقیقت ہے نا کہ یہ جو ریکارڈنگز ہوئی ہیں، یہ تو حقیقت ہے نا. آج تک کسی نے اس کو ڈینائی نہیں کیا جی ہم نے بات نہیں کی. تو یہ سلسلہ جو ہے ناانصافیوں کا، یہ سلسلہ جو ہے انصاف کے جو ایک پردہ پوشی کا، وہ بند ہونا چاہیے. بینگ اے نیشن، جہاں پہ ہمارے ایک ادارے نے خود کو اپنے آپ کو سیاست سے علیحدہ کیا، اب میرا خیال ہے تمام اداروں کو چاہیے کہ وہ ایز اے نیوٹرل انصاف کے ترازو کو برابر رکھیں، تاکہ قوم میں جو ہے انصاف کے اداروں کا جو ہر ادارے کو اپنے دائرہ کار میں رہ کر کام کرنا چاہیے. بالکل. اچھا رانا صاحب، مریم نواز شریف صاحبہ بھی ابھی گفتگو کر رہی تھی، انہوں نے کہا کہ 9 مئی کے حوالے سے بالخصوص بات کرتے ہوئے کہ جو کچھ بھی ہوا منصوبہ بندی کے تحت ہوا، سارا منصوبہ زمان پاک میں بنایا گیا، اور یہ خالی کوئی سیاسی ایکوزیشن شاید اب نہیں رہ گئی ہے. ملٹری انٹیلیجنس اداروں کی جو ہے وہ رپورٹ سامنے آ گئی ہیں، جس کے اندر یہ بات جو ہے وہ اب وضاحت کے ساتھ بتا دی گئی ہے کہ کس طریقے سے اس کو پلان کیا گیا، کس طریقے سے اس کو ایگزیکیوٹ کیا گیا. ہاتھ ڈالتے ہیں قانون حرکت میں آتا ہے اس طرح کی چیزوں کے بعد، تو خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ میری مقبولیت سے خائف ہیں، جس کی وجہ سے میرے خلاف ریاست کی پوری قوت استعمال کی جا رہی ہے مجھے کارنر کرنے کے لیے. دیکھیں پشمین، یہ جو ہے نا خان صاحب کی یہ دلیل، یہ کوئی معتبر دلیل نہیں ہے، یہ بے بخت دلیل ہے، اس کی کوئی بیسس نہیں ہے. تو خان صاحب جو مرضی کہہ دیتے ہیں، ان کی جو مرضی ہوتی ہے وہ کہہ دیتے ہیں. وہ کون سی دلیل سے بات کرتے ہیں یا کسی ایویڈنس کی بیس پہ بات کرتے ہیں؟ بھئی جب آپ کے اپنے لوگ جو اس آپریشن میں شامل تھے، انہوں نے بار بار کہا اپنے بیانات میں، جو کہ ریکارڈ پہ ہیں اور ریکارڈ کر لیے گئے ہیں، کہ آپ نے ان کو انسٹرکشنز دی ہیں، آپ نے اس سے پہلے بریفنگ کی ہے، اور ایک دن نہیں کی، آپ کو پچھلے سال سے بریفنگ کر رہے ہیں. اور اب جب ہوا کہ اگر میں پکڑا گیا تو یہ کرنا، ٹارگٹس انہوں نے پہلے سے آئیڈینٹیفائی کیے ہوئے ہیں. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ امریکہ کے خلاف تو کرتے رہے پروٹیسٹ، تو آپ کا پھر جلوس امریکہ کے جانا چاہیے تھے نا، امریکن کانسولیٹ یا امریکن ایمبیسی پہ. تو پھر یہ آرمی کے ٹارگٹس پہ کیوں گیا ہے؟ جہازوں کو کیوں جلایا گیا ہے؟
यहाँ को कमांडर हाउस को क्यों जलाया गया है, जना हाउस को? अमेरिका से तो फिर सर वो IISc मदद का मांगते हुए, ऑफिस आपको पता है वो फैसलाबाद में ऑडियो क्यों लीक्स जलाया के भी गया हम है? बात कर रहे थे, वो एक ऑडियो लीक वो भी आई है मंजर आम पे, अमेरिका से तो मदद मांग रहे हैं वो। आप उन्हें जुलूस का नहीं मशवरा नहीं, दें। वो तो खैर इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि उनकी किसी बात पे आप एतबार नहीं कर सकते। वो कोई एक सस्टेन्ड कंसिस्टेंट व्यू या कैरेक्टर वाले बंदे नहीं है। आज जो उस हेल्थ मिनिस्टर कादिर पटेल ने कॉन्फ्रेंस की है वो भी तो आपने सुन ली होगी ना, जी जो मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ पेम्स में और जो उसके कंक्लूजन वो भी तो आपने सुन लिए होंगे ना। जी इसलिए उनकी किसी बात के ऊपर आप यकीन नहीं कर सकते, जो भी वो कहें। उनकी बातें कच्ची और बेमानी और बेबुनियाद होती हैं। कितनी दफा आप एक बंदे को टेस्ट करेंगे? आपने टेस्ट कर लिया, बर्बादी तक तो ले गया ना, यानी दुनिया में पाकिस्तान की जो है बेइज्जती करवाई और अपने ही मुहाफिजों को उसने उसके साथ जिल्लत आमेज सलूक किया। क्या ये कर्नल शेर जो है जिसने हफ्ता पूरा खड़े रहने के बाद कुर्बानी दी, वो इस बात का मुस्तहिक था कि उसके मुजस्मे को उठा के आप फेंक दें और उसकी गर्दन काट दें? ये था इसका मुस्तहिक? या MM आलम का जहाज जो था, जो एक सिंबल था पाकिस्तान की विक्ट्री का, वो इसका मुस्तहिक था? इसका मतलब ये है कि आप जो है इन बातों का आपके पास जवाब बिल्कुल नहीं है। इसलिए इनकी किसी बात के ऊपर आप यकीन कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपने देखना होता है हर बंदे का एक प्रीवियस कंडक्ट होता है, एक प्रेजेंट कंडक्ट होता है, एक सब्सिक्वेंट कंडक्ट होता है। इस हस्ती के तीनों कंडक्ट जो हैं वो अनरिलायबिलिटी का एक मुजस्मा है, नाकाबिल एतबार हैं तीनों कंडक्ट इसके। इसलिए लेट्स नॉट लिसन टू व्हाट एवर ही सेज, लेट्स इन्वेस्टिगेट प्रॉपरली एंड गो बाय द फैक्ट्स। और ये जरूर कहा गया है, बार बार इंस्ट्रक्शन भी हैं कि कोई बेगुनाह जो है उसको नुकसान ना हो और गुनाहगार जो है। लेकिन ये सवाल इसलिए पूछना पड़ता है कि वो आपको पता है नैरेटिव बिल्डिंग तो वो बार बार नया नैरेटिव लेते हैं, उसको दोबारा बिल्ड करना शुरू कर देते हैं। आजकल अब यही खुर्रम साहब नैरेटिव बिल्डिंग हो रही है कि रियासती जबर जो है वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है, स्टेट जो है वो अपनी पूरी कुव्वत हमारे खिलाफ लगा रही है। बल्कि वो तो ये भी कहते हैं कि आप लगा के देख रहे, मैं अकेला भी रह गया तब भी इलेक्शन में मैं जिसको वोट दूंगा वो जीतेगा। देखिए, मैं गुजारिश करूँ, जो नैरेटिव बिल्डिंग की आपने बात की, इमरान खान और उनकी जो टीम है ये माहिर है इस चीज़ में। 9 मई को जो कुछ हुआ है इसके पीछे साल 1.5 साल की एक कहानी है। जब से इनकी हुकूमत गई और वो एक आईनी तरीके से गई, पार्लियामेंट में इनके पास नंबर्स पूरे नहीं थे, इनको घर भेज दिया गया। वो ये एक अलग बहस था कि वो अमेरिकन साजिश से शुरू हुई, अमेरिकी साइफर वो जो आया था वहाँ से, फिर इन्होंने पहले अमेरिका को कहा, फिर इन्होंने PDM को कहा, फिर इन्होंने मोहसिन नकवी को कहा। अब पता नहीं आने वाले दिनों में और कौन कौन बंदों पे ये इल्ज़ाम डालेंगे, किन किन लोगों पे। ज़रदारी साहब पे भी डाला। बिल्कुल। गुजारिश ये है कि जब आप रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ऐलान जंग करते हैं, जब आपकी जमात एंटी पाकिस्तान एजेंडा लेकर आती है, तो फिर रियासत को हरकत में आना है। और मैं आपको ये भी बता दूं, आज कितनी बड़ी तादाद में लोग इनको छोड़ के जा रहे हैं। मेरा आज भी ये मानना है कि उनमें मेजॉरिटी ऐसे लोगों की है कि एक पेट्रियाटिक पाकिस्तानी एंटी पाकिस्तान एजेंडे वाली जमात के साथ नहीं चल सकता, सियासत नहीं कर सकता। इनको लोग भी छोड़े। अभी थोड़ा आज ही इनके कज़न जो हैं सैफुल्लाह नियाज़ी साहब, वो तो ख़ानदान है ना इनका अपना, अपने लोग हैं, उन्होंने भी इनको खैराबाद कह दिया, बिकॉज लोगों को ये बात समझ आ गई है, उन्होंने देख लिया है कि ऐसी जमात के साथ जो दहशतगर्दी करती हो, जो अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ निकलती हो, जो पाकिस्तान की रियासत की रिट को चैलेंज करती हो, वो सियासतदान नहीं है। वो मुल्क दुश्मन तो हो सकते हैं, दहशतगर्द तो हो सकते हैं, पर वो सियासी जमात नहीं हो सकते। लेकिन ये जो आप छोड़ के जाने वालों की बात कर रहे हैं, वो आपको पता है ना, उस पर भी एक नैरेटिव बिल्ड हो रहा है कि ये सब लोग जो है वो हैं अंडर प्रेशर हैं, इन पर बहुत ज़्यादा दबाव है। बल्कि उन्होंने तो आज ये भी अपनी गुफ्तगू में कहीं पर कहा, मैंने सुना कि मेरी तरफ से इजाज़त है कि ये दबाव मत बर्दाश्त करें और जमात छोड़ के चले जाएँ। देखें, दबाव के अलावा हवाले से मैं एक बात करना चाहूँगा कि ये तो बातें बहुत सारी चलती रहती हैं। मैं ज़ाती तौर पर इस चीज़ का कायल नहीं हूँ कि जब कोई गिरा हुआ हो तो उसके साथ बंदा स्कोर सेटल करे, लेकिन मैं इसमें समझता हूँ एक लेसन है और एक सबक है, और वो सबक ये है कि बड़ा बोल नहीं बोलना चाहिए। आपको याद होगा जो इनके लोग थे, फवाद चौधरी साहब हो गए, दूसरे बाब हो गए, उनकी ज़ुबानें, उनके स्टेटमेंट्स बड़ा, जिसमें से गरूर और तकब्बर झलकता था। खान साहब क्या खुद ये नहीं कहते थे कि मैं इन सबको जेल में डालूंगा, मैं इन सबको रुलाऊंगा, इनमें से कोई बच कर नहीं जाएगा? तो आपने देख लिया कि जब हर वक्त अल्लाह ताला से डरना चाहिए और बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए। फिलहाल मैं इतना ही कहना चाहूँगा। बिल्कुल ठीक। अच्छा राना साहब, आप किस तरह से देखते हैं सर ये जो डिफेक्शंस का एक सिलसिला है, और ऐसा लगता है कि एक नेवर एंडिंग सिलसिला है,
شروع ہو گیا. میں ابھی پروگرام سے پہلے بھی خرم صاحب سے بات کری تھی کہ ہم نے پاکستان کی تاریخ میں بہت ساری اس طرح کی چیزیں دیکھی ہوں گی جہاں سیاسی جماعتیں بنی بھی, ٹوٹی بھی, ٹوٹ کے پھر سے دوبارہ جڑ گئیں, لوگ جماعتیں چھوڑ گئے, لیکن اس طریقے سے اس رفتار کے ساتھ آپ نے کبھی پہلے ہوتے ہوئے دیکھا؟ خرم صاحب کی بات بڑی ہے, بڑی خوبصورت بات انہوں نے کی ہے ہاں. کہ جو غرور اور تکبر ہے یہ اللہ کی ذات کو پسند نہیں ہے. بے شک. اور کسی نے کہا تھا کہ یہ وقت کس کی رعونت پہ خاک ڈال گیا, یہ کون بول یہ رہا وقت کس کی رعونت پہ خاک ڈال گیا, یہ کون بول رہا تھا خدا کے لہجے میں. سو بات جو غرور کا سر نیچا ہوتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور یہ جو چھوڑنے والی بات ہے میں سمجھتا ہوں اس پہ دو فیکٹر ہیں. سب سے بڑا فیکٹر تو یہ ہے کہ اتنی بڑی غلطی اور اتنا بڑا جرم ہوا ہے, لوگ اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے. ان کے گھروں میں بھی پریشر آیا ہے کہ تمہیں کوئی خیال کرنا چاہیے, ایسی پارٹی میں پھر رہے ہو, کام کرتے پھر رہے ہو, کہتے یہ ہے وہ ہے. جنہوں نے اپنے ملک کی بنیاد کے اوپر حملہ کیا ہے, اپنے دفاع پہ حملہ کیا ہے, اپنے ملک کی ساکھ کو نقصان پہنچایا ہے. ایک تو یہ فیکٹر بہت بڑا ہے, اور کئیوں میں سینس آف گلٹ بھی ہوگا کہ کس بندے کے ساتھ ہم نے اتنے سال گزار دیے جو آخر میں یہ حقیقت نکلی ہے. تو میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں سب سے بڑا فیکٹر یہ ہے, جس میں سوشل, مورل اور ایک طرح کے ضمیر کا بھی ہے. بعض اوقات ضمیر بھی تو جاگتا ہے نا بندے کا کہ اتنا ظلم میں کیسے شامل ہو جاؤں. میری تو نسل میں کوئی ایسا آدمی نہیں تھا کہ اپنی فوجی کے اوپر, اپنے غازی کے اوپر, اپنے شہید کے اوپر حملہ کر دے. آپ کو یاد ہے وہ جنہوں نے وہ تصویر دیکھی ہے جس میں شاہد عزیز بھٹی شہید کی جو پوتی ہے اپنے باپ کی قبر کو جو ٹوٹی پلاک تھی اس کو وہ یعنی کہ جفی ڈال کے وہ رو رہی ہے, اور اتنے درد سے رو رہی ہے تو بندہ برداشت نہیں کر سکتا. جب یہ چیزیں لوگ دیکھتے ہیں تو وہ خود دل برداشتہ ہوتے ہیں. وہ ایسے شخص کے ساتھ کیسے چلیں گے جس کی تعلیم اور تربیت یہ ہو کہ اپنے محسنوں کو بے عزت کرو. کتنی پوتی کو کتنا پیار ہوتا ہے اپنے دادا کے ساتھ. یہ سبھی ہمارے عزیز ہیں نا, سبھی کو پیار ہے, سبھی اسی پہ روئے بھی ہیں اور تڑپے بھی ہیں. اس لیے اور بہت سارے اس بندے کو چھوڑیں گے. یہ بندہ اس قابل نہیں ہے کہ لوگ اس کے ساتھ رہیں. اس کے نیریٹو چیریٹ کی کوئی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب اس نے تو انتہا کر دی ہے نا, اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ لوگ جو ہیں وہ اٹکیں گے. بہت سارے لوگ جائیں گے, بھاگیں گے, کوئی تھوڑا بہت ایک ملبہ سے رہ جائے گا, رہے گا, وہ ہوتا ہے, پولیٹکس میں ہوتا رہتا ہے. لیکن وہ پاپولیرٹی والا خواب جو ہے وہ ایک ہوکس تھا جو اس نے دکھایا لوگوں کو اور ملک کو نقصان پہنچایا. میرا ذاتی خیال یہ ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ نیریٹو جو ہے وہ یہ بلڈ کرتے رہتے ہیں, ہوتا رہتا ہے. اظہر جاوید صاحب, یہ جو پارٹی سے لوگ چھوڑ کر جا رہے ہیں اس سلسلے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ایک تو یہ بات, اور دوسری بات یہ کہ اسی سے جوڑ کر اب ایک پریڈکشن ہے, بہت سارے جو سیاسی لوگ ہیں, مبصرین ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے یا تو جماعت ختم ہو جائے گی یا پھر -1 کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے. اور -1 والا جو نیریٹو ہے وہ خان صاحب جو ہے وہ اب خود بھی ٹو کر رہے ہیں کہ یہ پلان کے تحت مجھے مائنس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یشوین دیکھیں, بہت ساری قیاس آرائیاں ہوتی ہیں جس میں بہت ساری چیزیں چلتی ہیں. میں اس وقت نا ابھی سابق وزیر اعظم نواز شریف ان کے ساتھ ہی تقریباً 3 گھنٹے بیٹھنے کا موقع ملا, اور ابھی جو مریم نواز صاحبہ کی جو تقریر ہے وہ بھی میں نے ان کے ساتھ بیٹھ کے سنی, اور کافی ڈیٹیل بات بھی ہوئی. یہ جو ساری چیزیں ابھی چل رہی ہیں, دیکھیں میں تقریباً 16 سال سے میاں نواز شریف کو 2006 سے جانتا ہوں, یہاں سے ان کو رپورٹنگ میں کوریج کرتا ہوں, اور گزشتہ 3 سال سے جب سے وہ لنڈن میں ہے تو بڑے قریب سے ان کو دیکھنے کا موقع ملا, سننے کا موقع ملا, سمجھنے کا موقع ملا. 3 سال سے ان کا ایک ہی نیریٹو ہے. نواز شریف جب یہاں آئے تھے لنڈن میں تو اس وقت بھی انہوں نے کہا تھا کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور میں اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑتا ہوں. اور آج بھی جب میری بات ہوئی نواز شریف سے ابھی تھوڑی دیر پہلے تو انہوں نے کہا یہ جو کچھ ہوا یہ ڈیوائن انٹرونشن ہے. انہوں نے کہا جو میں نے معاملہ اللہ پہ چھوڑا تھا اللہ نے مجھے انصاف دیا ہے. انہوں نے کہا قانون قدرت ایگزسٹ کرتا ہے. انہوں نے کہا کہ انصاف کا جو نظام ہے وہ اللہ چلا رہا ہے, یہاں پر انسان کسی کو کچھ نہیں دے سکتا. انہوں نے کہا ہم نے صبر کیا, ہمارے اوپر کیا کیا الزامات نہیں لگے, انہوں نے کہا مجھے میری بیٹی کے سمیت انہوں نے جیل میں ڈالا, لیکن ہم لوگوں نے کبھی پاکستان کی سالمیت, پاکستان کے اداروں کے خلاف جو کبھی کوئی اس طرح کی حرکت نہیں کی کہ جس طرح شرمندہ ہونا پڑے. انہوں نے کہا کہ اللہ نے انصاف دیا ہے ہمیں. ان کا جو عمران خان کا چہرہ سامنے آیا, نیریٹو میں بتاؤں کیا ہوتا ہے آج کل, آپ انویسٹمنٹ کریں, فیس بک, ٹویٹر, انسٹا, یہ یوٹیوب,
آپ پیسے لگائیں اور ایک منصوبے کے تحت اربوں روپیہ اس جو تحریک انصاف ہے اس پہ انویسٹ ہوا ہے پچھلے 10 سال میں. 2011 میں یہ منصوبہ شروع ہوا تھا. ایک آئی ایس آئی کا جو اس وقت کا حاضر سرور جنرل تھا اس نے کیا مینار پاکستان سے. پھر 2014 میں یہاں لنڈن میں جہاں میں بیٹھا ہوں ایک منصوبہ بنا لنڈن پلان. یہاں پر جو حاضر سرور ڈی جی آئی ایس آئی تھا وہ یہاں آیا تھا. چودھری پرویز علائی یہاں پہ تھا, عمران خان یہاں پہ تھا, چودھری شجاعت صاحب یہاں پہ تھے, طاہر القادری یہاں پہ تھے. انہوں نے منصوبہ بنایا کہ کیسے ہم نے ایک منتخب وزیر اعظم کو, ایک منتخب جمہوری حکومت کو دھرنوں کے ذریعے ہم نے یہاں سے ان کو کیا کہتے ہیں نکالنا ہے. 2014 والے ہونے والے واقعات کی اگر کڑی سزا دے دی جاتی ان کلپرٹس کو. رانا مقبول صاحب کی ساری زندگی اسی چیز میں گزری ہے. انہوں نے لا اینڈ آرڈر کو دیکھا, انہوں نے پروسیکیوشن دیکھی ہے. اس طرح کے جو ملزمان جب بچ نکلتے ہیں تو وہ اس سے بڑا منصوبہ بناتے ہیں. ان لوگوں نے جو کچھ کیا اس موقع پہ اس کی اگر ان کو سزا ملی ہوتی تو یہ 9 مئی کا واقعہ نہ ہوتا. آج اگر آپ دیکھ رہے ہیں نیریٹو کہاں گیا, ود ان یہ ببل تھا, انویسٹمنٹ ختم ہوئی, آپ نے پیسے جو لگانے تھے وہ بند کیے, تو آج وہ شخص اکیلا بیٹھا ہوا ہے زمان پارک. نیریٹو تو خیر وہ کسی ایک چیز پر پچھلے 1 سال میں میرے خیال ہے کوئی انکاؤنٹیبل ٹائم جو ہے وہ اپنے نیریٹو تبدیل کر چکے ہیں. مجھے صرف دے دیں کہ آج وہ شخص جو کہتا تھا میں پاکستان کا مقبول ترین لیڈر ہوں, آج اس کو ضمانت کے لیے بندہ نہیں مل رہا. آج اس کے گھر کا ملازم سویپر جا کے سداد دہشت گردی کی عدالت میں جا کے کہتا ہے کہ میں ضمانت دیتا ہوں, اور وہ بھی دقت میں. لیکن اظہر جاوید صاحب وہ کہتے ہیں کہ میں اکیلا بھی ہوں تب بھی میں ان سب پہ بھاری ہوں, وہ ان کو اپنی مقبولیت پر اس قدر یقین ہے. یشوین صاحبہ 1 سال میں ان کی ہر حکمت عملی ناکام ہوئی ہے. وہ اقتدار سے نکلے ہیں, اسمبلیاں توڑی ہیں, انہوں نے کیا بنا ان کا؟ انہوں نے اپنی سیاست کا وہ بیڑا غرق کیا. انہوں نے استعفے دیے, پنجاب اسمبلی چھوڑی, کے پی اسمبلی چھوڑی. آج وہ شخص اکیلا گھر سے باہر نہیں نکل سکتا. 1 مہینہ پہلے تک جب جہاں زمان پارک میں آپ نے لوگوں کو کھانے کے نام پہ ایک میلہ لگا کے ٹکٹ ہولڈرز کا یہاں پہ سجایا ہوا تھا, آج جائیں زمان پارک کے باہر کون کھڑا ہے؟ زمان پارک کے باہر اس کے اپنے ذاتی گارڈ بھی نہیں کھڑے. رانا صاحب باخبر آدمی ہے, کیا مجھے بتائیں گے کہ جب لاسٹ ٹائم یہ شوکت خانم گیا تو ان کی سیکیورٹی کیا پنجاب پولیس کے پاس نہیں تھی؟ اس کی وہ 6 جو گاڑیاں چلتی تھیں جو اس کے ذاتی گارڈ چلتے تھے, کیا وہ تھے؟ آج وہ پنجاب پولیس کی سیکیورٹی لینے پہ مجبور ہے. 19 پنجاب سیکیورٹی کے لگے جن کے آفیسرز کو انہوں نے مارا, اس آپ کو بھول گئے کہ جو تھوڑا سا گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں کیونکہ یہ جو -1 والی بات ہے میں خرم کو بھی اسی نقطے پہ گفتگو میں شامل کرتی ہوں since he is also part of the unity government. وہ کہتے ہیں جی -1 کی کوشش ہے, کرایا جا رہا ہے, کون کرا رہا ہے آپ کے خیال میں؟ وہ کس کو, مطلب کس پہ الزام ہے, کون کرا رہا ہے, اور -1 آپ کو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ بالکل, میں اس کا جواب دینے سے پہلے پیچھے بات ہو رہی تھی کہ خان صاحب کہتے ہیں کہ میں بہت مقبول ہوں. جی وہ مقبولیت بہت زیادہ آپ کو پتہ ہے ان کے کلیمز. جی ہاں, چلیں اگر ایک لمحے کے لیے اس چیز کو فرض کریں, ہم مان لیتے ہیں کہ آپ بہت مقبول ہیں, تو اگر ایک دہشت گرد ہے بندہ یا وہ دہشت گردی میں انوالو اور وہ مقبول بہت زیادہ ہے, تو کیا ہم اس کو برداشت کر لے گی ریاست پاکستان؟ یا ایک بندہ جو کہتا ہے میری مقبولیت بہت ہے تو میں اس ملک کو آگ لگا دوں گا, میں افواج پاکستان کے خلاف اعلان جنگ کروں گا, میں کور کمانڈر ہاؤس پہ دھاوا بولوں گا, تو کیا اس مقبولیت کی بنیاد پر اس کو معاف کر دیا جائے گا؟ یہ تو مقبولیت ایک الگ چیز ہے اور ریاست پاکستان کے خلاف جانا اور جنگ کرنا ایک الگ چیز ہے, اس میں ہمیں ڈیفرینشیٹ کرنا پڑے گا. نمبر 2, پابندی کی بات ہوئی. دیکھیں, بحیثیت سیاسی ورکر میرا یہ ماننا ہے کہ سیاسی مخالف سے مقابلہ سیاسی میدان میں ہی ہونا چاہیے. وہ مقابلہ وہیں اچھا لگتا ہے, وہیں جچتا ہے, اور یہ فیصلہ پھر عوام پہ چھوڑ دینا چاہیے وہ کس کو آگے لاتے ہیں, یہ عوام کا فیصلہ ہے. لیکن ایٹ دا سیم ویری ٹائم 9 مئی کے بعد سیاست بہت پیچھے رہ گئی ہے. کون جیتا کون ہارا الیکشنز, اب تو سوال یہ ہے کہ ایک ایسی جماعت اور ایک ایسا شخص جس نے اینٹی پاکستان ایجنڈے پہ عمل پیرا ہو کر اس ملک کو آگ میں جھونک دیا, جس نے اس ملک میں افراتفری پیدا کی, جس نے افواج پاکستان کے خلاف ایک منظم مضموم مہم چلائی. کیا آپ لوگ سوشل میڈیا پہ واقف نہیں ہیں کہ کس طرح کی باتیں کی جاتی رہی ہیں پچھلے 1.5 سال میں؟ آپ ٹویٹر دیکھ لیں, فیس بک دیکھ لیں, اور ایسے ریمارکس دیے جاتے رہے جو شاید میڈیا پہ آ کے بولنے کے قابل بھی نہیں ہیں. تو میری گزارش یہ ہے کہ سیاست بھی ہوتی رہے گی, باقی چیزیں بھی چلتی رہیں گی, لیکن عمران خان کو سب سے پہلے 9 مئی کی دہشت گردی کا حساب اس قوم کو دینا ہوگا.
دینا ہوگا آپ کہہ رہے قوم کو. اچھا جو لوگ پکڑے ہوئے ہیں اس وقت جو کارکنان ہیں پاکستان تحریک انصاف کے بنیادی طور پر, میں تھوڑا سا ان کی پرسپیکٹو میں بھی آپ تینوں سے سوال کرنا چاہتی ہوں. بے شک خرم پہلے آپ ہی اس پر رسپونڈ کر دیجئے کہ ان کی جو اس وقت سٹیٹ ہے یا سٹیٹس ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ عمران خان صاحب یہ باتیں ثابت ہوتی جا رہی ہیں کہ منصوبہ بندی کے تحت سب کچھ کرایا, اب ان کو شرپسند ڈکلیئر کریں. یہ بھی پہلی مرتبہ سنا کہ سیاسی جماعت اپنے ہی کارکن کو دہشت گرد اور شرپسند کہہ رہی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو جو لیڈرشپ نے کہا ہم نے وہ کیا. اب ان کے خلاف جو ہے وہ ظاہر سخت کارروائی کا سلسلہ اس کا بھی آغاز ہو گیا. آپ کو نہیں لگتا کہ وہ بیچ میں تھوڑے سے ان کی سٹیٹس کے اوپر بات ہونی چاہیے؟ دیکھیں یشفین, آئی ایم ویری کلیئر, جو لوگ زیر حراست ہیں جن پہ شبہ ہے, میرا یہ کہنا ہے کہ 9 مئی کے حوالے سے بے گناہ جو ہے نا اس کو چھیڑنا نہیں چاہیے اور گنہگار کو چھوڑنا نہیں چاہیے. باقی جہاں تک انویسٹیگیشن کی بات ہے تو آج کل وہ پرانا دور تو رہا نہیں, اب تو کیمرے کا دور ہے, موبائل کا دور ہے, ہر چیز فوٹیجز موجود ہیں, ویڈیو فوٹیجز موجود ہیں, آڈیو فوٹیجز موجود ہیں, لوگوں کے چہرے موجود ہیں. اگر کسی نے آگ لگائی ہے, کسی نے پتھراؤ کیا ہے, کسی نے فائرنگ کی ہے تو وہ کیمرے نے اس کو کیپچر کر لیا. تو اب جب بھی یہ کیس چلیں گے, میرا یہ ماننا ہے کہ یہ اوپن اینڈ شٹ کیسز ہیں, ان کے تو دنوں میں بھی نہیں گھنٹوں میں فیصلے ہو جائیں گے. بے گناہ سے زیادتی نہیں ہونی چاہیے اور گنہگار کو چھوڑنا نہیں چاہیے. تو اس کو سزا ملنی چاہیے. رانا مقبول صاحب, مریم نواز شریف صاحبہ نے بھی تھوڑی دیر پہلے ہی جلسے میں بات کرتے ہوئے اسی نقطے پر بات کی اور کہا ہے کہ ہم لوگوں نے کبھی اپنے کارکنان پر آنچ نہیں آنے دی. ہم نے خود جیلیں کاٹی, خود ساری سختیاں جو ہیں وہ صحیح, لیکن ہم نے کبھی اپنے کارکنان کو کسی مشکل میں اس طریقے سے نہیں چھوڑا کہ وہ چلے جائیں جیلوں میں, وہ چلے جائیں قید میں اور ہم خود جو ہے وہ آرام سے جا کے بیٹھ جائیں. عمران خان صاحب خالی نہ صرف آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں بلکہ ان کو ڈسون کر رہے ہیں, ان کو شرپسند ڈکلیئر کر رہے ہیں. مریم نواز صاحبہ کی بات درست ہے. یہ لوگ تو بڑے بہادر اور بڑے برداشت والے لوگ ہیں. ان میں سب لوگوں نے سزائیں اتنی کاٹی ہیں, بے گناہ کاٹی ہیں. میرے جیسے لوگوں نے جو گورنمنٹ افسر تھے وہ بھی 2-2 سال اندر رہے ہیں. تو ہم لوگ تو نہیں چوکے نہ پریشان ہوئے. میاں صاحب کی لیڈرشپ میں وہ بندہ اتنا انسپائر کرتا ہے اپنے ساتھیوں کو, جو محبت کا رشتہ وہ قائم کرتے ہیں, جو ایک رومانس ڈیولپ کرتے ہیں اپنے بندوں کے ساتھ, وہ عام لوگ نہیں کر سکتے. یہ عمران خان دھوکہ ضرور دے سکتا ہے لیکن وہ رشتہ نہیں قائم کر سکتا جو میاں نواز شریف کرتے ہیں. اس لیے وہ لوگ کھڑے رہے ہیں. دیکھیں بڑے بڑے سوفسٹیکیٹڈ پڑھے لکھے لوگ کتنے یعنی کہ سال ان کو اندر رکھا ہے, وہ بے گناہ ثابت ہوئے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس لیے یہ بندہ چونکہ بنیادی طور پہ کمزور آدمی ہے, اور آپ دیکھتے ہیں جب جو باہر نکلتے ہیں اور جب یہ بالٹیاں لے کے جاتے ہیں اور پتہ نہیں کون سا اس نے سیکیورٹی اپروٹس رکھا ہوا ہے جو ارد گرد ہو جاتے ہیں, ایک بندہ اس کے سر پہ بالٹی دے دیتا ہے, اللہ معافی کہ ایک مزہ کا کیس سچویشن پیدا ہو جاتی ہے. بیسیکلی آج جو میں نے عبدالقادر پٹیل کی بات کی ہے اپنے ہیلتھ منسٹر کی, جو انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے کراچی میں, اس کو ضرور دیکھ لے سارے ساتھی جو ہیں. اور جو میڈیکل ایگزامینیشن ہوا تھا, ایک بورڈ نے کیا تھا, ہائی پاور ڈاکٹر کا بورڈ, انہوں نے اپنی کنکلوژن کیا نکالے ہیں ان کی صحت کے بارے میں اور ان کی مینٹل ہیلتھ کے بارے میں بھی. تو اس لیے یہ ان کی کوئی بات نہ تو ٹرسٹ وردی ہے نہ قابل اعتبار ہے. اور جو آدمی ان چیزوں کو عادی ہو وہ بہت زیادہ ڈرا ہوا بندہ ہوتا ہے, وہ بہت زیادہ گھبرایا ہوا آدمی ہے جو خوراک لیتے ہیں. تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کوئی بہادری والی بات تو ہے نہیں. اب جو دوسرے لوگوں کو آگے ڈال دینا یہ کب تک ہوگا؟ ابھی خرم صاحب نے بات کی اور باقی حضرت جاوید صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ آپ دیکھیں اب ایویڈنس کی آپ جو ٹائپ دیکھیں, جتنے پیسز آف ایویڈنس ہیں وہ سارے کے سارے مکمل اپنی اپنی جگہ پہ ہیں. چاہے وہ سائنٹیفک ایویڈنس ہے, چاہے وہ اپنی سونوگرافک ایویڈنس ہے, چاہے وہ سرکمسٹانشل ایویڈنس ہے, چاہے وہ ایکسٹرا جوڈیشل کنفیشن کی ایویڈنس ہے, چاہے وہ جوڈیشل کنفیشن کی ایویڈنس ہے, سارے پیسز انٹیکٹ ہیں اور سارے کے سارے جناب والا کو کنیکٹ کرتے ہیں. جو اکیوز جو ہیں وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں. اور ویسے بھی جو ایک یہ سائنٹیفک ایویڈنس جو ہے, جیسے میں نے سونوگرافک کہا ہے, جو کنیکشنز ہیں جب کورٹ میں پیش ہوں گے تو سب کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کس طرح ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہے. ان کے ساتھیوں نے تو یہ بات کہی ہے, جنہوں نے جا کے ان کے کہنے پہ وہ ظلم کیا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے ہمیں یہ کہا, یہ کہا, یہ کہا, اور وہ ثابت ہوا حالات و واقعات سے. اور جو کمیونیکیشنز ہوئی ہیں, جو انٹرسیپشنز ہوئی ہیں مختلف طرح کی, جو کہ قانونی طور پہ انٹرسیپشن ہو سکتی ہیں, یہ بات یہ غلط کہتے ہیں کہ جی جو ایجنسیز ہے ان کو ریکارڈ کرنے کی اجازت نہیں ہے, یہ غلط کہتے ہیں. اگر ایجنسی سسپیکٹ کرتی ہے, ان کے مینڈیٹ میں لکھا ہوا کہ یہ کوئی چیز اینٹی اسٹیٹ ہو رہی ہے,
تو they are duty bound to record the conversation. بالکل ٹھیک ہے. یہ کیسے کہہ دیتے ہیں کہ یہ کنورسیشن کو ریکارڈ نہیں کر سکتے؟ ہاں اس لیے اتنی بڑی ایک اوور ویلمنگ ایویڈنس آ چکی ہے اور میں سمجھتا ہوں اس سے کچھ انکار نہیں کیا جا سکتا. نہیں ایویڈنس تو بہت سارا اس طرح کا سالڈ ہے جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. دیکھیں جو ایکسیکیوشنر ہے اس سارے پلان کا، جو جہاں کے موقع پہ کرتا ہے وہ سزا کا مستوجب ہے، اور جس نے اس کو ابیٹ کیا، پلان کیا، موٹیویٹ کیا، یہ ٹارگٹ دیے، ہی از ایکولی ریسپانسبل. بالکل ٹھیک. اچھا تھوڑا سا بس وقت بھی محدود ہے. میں حضرت جاوید صاحب کو گفتگو میں شامل کرنا چاہ رہی تھی. سر تھوڑا سا ایز اے پولیٹیکل آبزرور آپ کس طریقے سے صورتحال کو کہاں جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ کہیں سے پی ٹی آئی حقیقی کی آواز آ رہی ہے، کہیں سے یہ آواز بھی آئی کہ کیوں ہم اپنی جماعت چھوڑیں، ہم اپنی قیادت جو ہے وہ نئی بیچ میں لے کر آئیں گے. جہانگیر ترین صاحب کا بھی کہیں پہ بہت زیادہ آج کل ذکر فکر چل رہا ہے کہ شاید وہ کوئی سیاسی جماعت بنا رہے ہیں. یہ جو لوگ چھوڑ کر جا رہے ہیں یہ کیا واقعی سیاست چھوڑ رہے ہیں آپ کے خیال میں، یا آپ کو دوسری سیاسی جماعتوں میں نظر آئیں گے؟ دیکھیں جی، ایک یہ غیر فطری اتحاد تھا، یہ ایک غیر فطری پارٹی بنائی گئی تھی. اس میں لوگوں کو اکٹھا کیا گیا تھا، کچھ کسی پارٹی کے باغی تھے، کچھ کسی پارٹی کے باغی تھے. 2018 میں آپ نے دیکھا تھا جنوبی پنجاب محاذ کس طرح بنا تھا، کدھر کدھر سے لوگ توڑ کے لائے گئے تھے. تو یہ ایک غیر فطری پارٹی تھا، اور اس کی جو یہ ٹوٹ رہی ہے، یہ اس کا ٹوٹنا یہ ثابت کرتا ہے کہ کوئی نظریہ نہیں تھا. یہ لوگ صرف ایک موقع پرستی کے تحت ایک بینر کے طرح کھڑے ہوئے تھے، لوگوں کو لایا گیا تھا. اب وہ چھتری سر پہ نہیں رہی تو یہ لوگ بکھر گئے ہیں. ان لوگوں میں جو موقع پرست لوگ ہیں، ظاہری بات ہے ان کے رابطے ہوں گے دوسری پارٹیوں سے. آج جو میری بات ہوئی نواز شریف صاحب سے، تو انہوں نے بالکل کیٹیگوریکلی کہا کہ پنجاب میں وہ کسی بھی پی ٹی آئی کے بندے کو نہیں لیں گے. اور ان کا یہ کہنا تھا، انہوں نے صاف طور پہ کہا ہے، انہوں نے کہا کہ جو لوگ ہمارے لوگ کھڑے رہے ہیں، جو ہمارے ورکر کھڑے رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں. جنہوں نے ہمارے ساتھ مارے کھائی ہیں، جن لوگوں نے جیلیں بھگتی ہیں، اور انہوں نے صاف طور پہ کہا بھی کچھ دیر پہلے ہی کہ ہم پنجاب میں کسی قسم کا کوئی لوٹا نہیں لیں. اسی طرح میرا پیپلز پارٹی کی اپنی ایک سیاست ہے جنوبی پنجاب میں، ان کی ہم جو مختلف ورکنگ جاری ہے، ہو سکتا ہے وہ کچھ لوگوں کو ایڈجسٹ کر لیں، کے پی میں بھی ہو سکتا ہے. لیکن مجموعی طور پہ جہانگیر ترین صاحب کی بھی ایک کوشش ہے، وہ بڑی دیر سے بیٹھے ہوئے تھے، ان کا ایک حلقہ اثر ہے، وہ بھی پارٹی بنانے جا رہے ہیں. لیکن اس طرح کا جو غیر فطری اتحاد ہے، غیر فطری پارٹی تھی، اس کا یہی انجام ہونا تھا. اور ایک بات میں ضرور آپ کو ایڈ کر دوں کہ جو پروسیکیوشن کی بات ہوئی، گزشتہ روز امریکہ میں جو کیپٹل ہل کا ایک مرکزی ملزم تھا، اس کو 18 سال سزا ہوئی ہے. جی بالکل. اور کورٹ نے دی ہے. کیوں دی ہے؟ کہ اس نے حملہ کیا تھا. یہاں پر لندن میں فسادات ہوئے تھے، یہاں پر دن رات عدالتیں لگی تھیں، 24 گھنٹے عدالتیں لگی تھی اور لوگوں کو سزائیں دی تھی. یہ ہمارے لیے ٹیسٹ کیس ہے، ہماری عدلیہ کے لیے بھی، ہماری پروسیکیوشن کے لیے بھی، ہماری پولیس کے لیے بھی، کہ یہ جو اریسٹ ہوئے ہیں ان کے ڈیلی بیسس پہ ان کو آپ ٹرائل کریں، اور ان کے خلاف جو ثبوت ہیں وہ پیش کر کے جو گناہ گار ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. کیونکہ پاک فوج کے خلاف کسی قسم کی بھی اگر آپ کوئی کارروائی کرتے ہیں تو وہ ناقابل معافی ہے. بالکل میں بس وقت ختم ہو گیا، ورنہ میں مزید ضرور اس پہ بات کرتی. پرائم منسٹر آف پاکستان نے بھی آج کراچی کے دورے کے دوران کیپٹل ہل کا حوالہ دیا اور کہا کہ اگر وہاں پر اس طرح کی سزا ہو سکتی ہے اس کیس کے نتیجے میں، تو پاکستان میں بھی ہوگی، اور جو بھی لوگ انوالوڈ ہیں ان کو سخت سے سخت سزا جو ہے وہ دی جائے گی. آپ کا بہت شکریہ اظہر جاوید صاحب، آپ پروگرام میں ہمارے ساتھ رہے. خورم پرویز راجہ صاحب بہت شکریہ سر آپ کا، آپ کے وقت کے لیے. سینٹر رانا مقبول احمد صاحب سر بہت شکر گزار ہوں، پروگرام آپ ہمارے ساتھ موجود رہے نقطہ اعتراض سے. آج کے لیے بس یہی کچھ. اشفین جمال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.